ناظرین محترم، آج محرم کی 1 تاریخ بدھ کا دن، 2 تاریخ جمعرات کا دن اور 3 تاریخ جمعہ کا مبارک دن، یہ 3 دن آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ بہترین دن ہوں گے اگر آپ ان دنوں میں سورہ کوثر اور یا حی یا قیوم کا یہ خاص اور طاقتور عمل کر لیتے ہیں۔ یہ ان 3 دنوں کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ جو لوگ بھی یہ عمل کرتے ہیں ان کا مقدر سنور جاتا ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں، چونکہ اس میں تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ماہ محرم کے پہلے عشرے کے سب سے قیمتی دن ہوتے ہیں۔ جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ لوگ 3 دن میں یہ عمل ہر حال میں کرتے ہیں، اگرچہ اس کو سارے کام چھوڑ کر بھی یہ عمل کرنا کیوں نہ پڑے، کیونکہ وہ لوگ پھر پورا سال خوشحال رہتے ہیں۔ لوگ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھی ان کی مدد کر جاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، اس کو کہتے ہیں غیبی مدد حاصل کرنے کا عمل، اور یہ ان 3 دنوں کا خاص عمل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ بدھ کا دن، جمعرات کا دن اور جمعہ کا مبارک دن، یہ تینوں دن عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ یا یوں سمجھے کہ ماہ محرم کے پہلے عشرے کے یہ 3 دن جو ہوتے ہیں یہ سب سے قیمتی دن ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ عمل بڑا آسان سا ہے، لیکن بڑا مختصر بھی ہے، سادہ بھی ہے، لیکن عمل کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ جیسے بندہ اس کو کرتا جاتا ہے ویسے کامیابی اس کا مقدر بنتی جاتی ہے۔ آج 1، 2 اور 3 محرم بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن ایک مٹھی چینی پر یا حی یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ 1، 2 اور 3 محرم کے دن مٹھی بھر چینی پر یا حی یا قیوم پڑھتے ہی رزق اور دولت اتنا آتا ہے کہ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوتی۔ دوستو، چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ آج تک آپ نے وظیفے بہت سے پڑھے ہوں گے، رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، راتوں کو جاگ جاگ کر دن رات محنت اور مشقت بھی کی ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب تک اللہ رزق نہیں دیتا، جب تک اللہ آپ کا رزق نہیں کھولتا، آپ کچھ بھی کر لیں کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ آج میں آپ کو اللہ سے رزق کھلوانے کا، اللہ سے خزانے لٹوانے کا، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا طاقتور عمل دینے جا رہا ہوں جو آج تک سینے کا راز تھا۔ آج صرف ایک بار اس عمل کو کرنا ہے۔ پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے اس عمل کو کر لیں۔ اس عمل کا انتظار پورا سال کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ محرم کے مہینے کو ابھی تک لاپرواہی میں گزار چکے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ محرم کی 1، 2 اور 3 تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی کریں۔ دوستو، یہ تو چند اعمال ہیں، یہ محرم کے خاص اعمال ہیں۔ 1 محرم سے 10 محرم تک میں آپ کو ایسے سینے کے راز بتانے والا ہوں جنہیں پڑھنے کے بعد آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے، کیونکہ ان اعمال سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ان وظیفوں کو پڑھنے سے آپ کے حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، تنگ دستیاں ہوتی ہیں، وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ کے حالات اتنے خراب ہیں کہ چینی بھی موجود نہیں تو کسی بھی دکان سے 20 روپے 30 روپے کی چینی لے کر آپ ان عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ صرف چینی کے دانوں پر پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں نے چینی پر جس طریقے اور ترتیب سے پڑھا، میں آپ کو وہی طریقہ اور ترتیب بتاؤں گا۔ دیکھیے، بعض اوقات دنوں کی فضیلت ہوتی ہے، بعض دنوں پر بعض راتوں کو فضیلت ہوتی ہے، بعض راتوں پر اسی طرح محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ بڑا قبولیت کا ہوتا ہے، جن میں سے پہلے کچھ دن گزرنے کا انتظار کیے بغیر آپ پہلے ہی دن سے اس برکت کو سمیٹ سکتے ہیں۔ آج پہلا دن ہے اور آج کے دن کا خاص وظیفہ چینی پر یا حی یا قیوم کا وظیفہ، یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کے پسندیدہ الفاظ کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی فضیلت اور برکت ہے، لیکن یا حی یا قیوم اللہ کے حبیب سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ تو دوستو، تحقیق نے ثابت کیا
کہ یا حی یا قیوم سب سے طاقتور اسم اعظم ہے، اور جب بندہ اس نام مبارک کو پڑھتا ہے، یا حی یا قیوم کو پڑھتا ہے، اپنے رب کعبہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے اپنے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوانے کا۔ دیکھیں، ایک موقع ہر انسان کو اللہ دیتا ہے، ہر انسان پر ایک بار عروج آتا ہے، ایک بار کامیابی کا دور آتا ہے جو اس کو سنبھال لیتا ہے، اور جو لاپرواہی کر جاتا ہے پھر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع موجود ہے، آج وہ قبولیت کی گھڑی ہے، آج وہ طاقتور عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد رزق اور دولت آپ پر عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ جس رزق کے لیے آپ پورا سال ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنتے ہیں، اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے دھوپ میں جلتے ہیں، آج اس وظیفے کو کرنے کے بعد رزق آپ پر عاشق ہو جائے گا اور خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ ماہ محرم کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں، لیکن ہے کوئی رب کریم سے مانگنے والا، کوئی اپنے رب سے اپنی حاجتوں کو پورا کروانے والا؟ تو آج میرے کہنے پر محرم کی 1، 2 اور 3 تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس نماز کے بعد چاہیں آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نہیں کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہیں کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا ہے۔ اس عمل کی تاثیر اس قدر زیادہ ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اس وظیفے کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ پورے سال کے بعد کبھی کسی اور وظیفے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یعنی ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے اللہ اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ شرط یہ ہے کہ عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے اور چینی کا استعمال بھی بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مٹھی بھر چینی لے کر سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3، 7 یا 11 بار ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے دوستو وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے اس مقصد کی نیت کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں۔ چینی کے دانوں پر درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سیڑھی کامیابی کی وہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ تو پڑھ جاتے ہیں لیکن اصل میں جس مقصد کے لیے وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، جس مشکل سے نجات کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس پریشانی کے حل کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس کو نہ تو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، میں اس پریشانی کے لیے، اس مصیبت کے لیے، اس تنگ دستی کے لیے، اس بیماری کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ دیکھیں دوستو، نیت کے بغیر نہ تو نماز ہوتی ہے، نہ حج عمرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ جب رب کعبہ کے سامنے ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، اپنے مسائل کی، اپنی حاجات کی، اپنی مقصد کی نیت کیا کریں کہ مالک میں تیرے سامنے اس حاجت اور مراد کے لیے بیٹھا ہوں۔ نیت کا طریقہ کیا ہے کہ یا اللہ بے روزگار ہوں، روزگار عطا فرما، یا اللہ بے اولاد ہوں، نرینہ اولاد عطا فرما، یا اللہ مقروض ہوں، قرض سے نجات عطا فرما۔ دوستو یہ نیت کرنے کا خالص طریقہ ہے۔ جو اس طریقے سے نیت کرتا ہے اللہ یہ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے غیبی فرشتوں سے آپ کی مشکل پریشانی کو ٹال دیتا ہے۔ دیکھیں دوستو، یہ جو پریشانیاں ہوتی ہے یہ کون جانتا ہے کہ ہماری طرف کون سی بلا، کون سی پریشانیاں،
کون سی بیماری آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر شے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی طرف آنے والی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور سے ختم ہو جاتی ہیں۔ محرم حرمت والا مہینہ ہے، نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے سال میں آپ کی طرف آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ دور سے ختم ہو جائیں تو آج اس وظیفے کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج اس موقع کو آپ نے ضائع کر دیا تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس کی جو بھی نیت ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، نیت کریں، اس کے بعد پھر ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ تعوذ تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات جو ہوتے ہیں، جو وساوس ہوتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں جو ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ پھر آپ جو بھی رب کعبہ سے مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ آیت مبارکہ اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، اللہ نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا۔ آج اگر آپ بھی 1، 2 اور 3 محرم بدھ جمعرات جمعہ کے مبارک دن اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں نہیں آپ پر کسی بھی طرح کا جادو جنات ہو، نہیں نظر بد کے اثرات ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کو کھول دے، آپ کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، آپ کے رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں، آپ کی جوان بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، آپ کے ہر قدم پر ہر کام میں آسانیاں ہو جائیں، تو 1، 2 اور 3 محرم بدھ جمعرات اور جمعہ کے مبارک دن الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہ ایک نئی زندگی کے آغاز کا موقع ہے۔ دوستو، سال کے آغاز کی ابتدائی دن میں، اور میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ پچھلا سال لاپرواہی میں گزار چکے ہیں، دنیا داری میں گزار چکے ہیں، لوگوں کے ساتھ فضول باتوں میں گزارے ہیں۔ یہی دوست، یہی یار، یہی رشتہ دار مشکل وقت میں سب سے پہلے جان چھوڑتے ہیں۔ اس لیے اپنا فائدہ سوچیں۔ ان حالات کی مار بہت بری ہوتی ہے جب انسان پر فاقے آتے ہیں۔ سفید پوش طبقہ نہ تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، راتوں کو بھوکا سو جاتا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالی آپ کی بھوک کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا لفظی معنی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس آیت مبارکہ کا ذکر اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ آیت مبارکہ کا ذکر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کریم شکر کرنے والے بندے کو پسند کرتا ہے، اور شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزتوں میں، برکتوں میں وسعتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، آپ بھی اللہ کے منگتے بن جائیں، آپ بھی اللہ کے بھکاری بن جائیں، آپ بھی اللہ کے فقیر بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو شکر کرتا ہے اس کا رزق اور اس کا مال اور دولت بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے چھین لیتا ہے، چاہے وہ رزق ہو، وہ دولت ہو، چاہے وہ کامیابی ہو۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے، آپ ہر قدم پر کامیاب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر قدم پر سکون کو لکھ دے، بے سکونی کو ختم ہو جائے، بے برکتی ختم ہو جائے، آپ کے مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت و آبرو میں برکت ہو جائے، تو الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب دوستو، اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا،
الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے۔ دیکھیے جب آپ ایک نئی زندگی کو یعنی 1، 2 اور 3 محرم بدھ، جمعرات اور جمعہ والے مبارک دن اللہ کے شکر سے آپ آغاز کریں گے، پھر یا حی یا قیوم پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ انہیں خود بھی یاد نہیں کہ ان کی کہاں کہاں پراپرٹی ہے، کہاں کہاں ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ آج اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی بے بہا عطا سے مالا مال فرمائیں، اللہ آپ پر رزق اور دولت کے دروازے کھول دے، اللہ آپ پر آسانیوں کے دروازے کھول دے، تو یا حی یا قیوم کو پڑھیں، کیونکہ اس نام مبارک کا معنی ہے کہ دینے والا اور قائم رکھنے والا۔ دیکھیں دوستو، رزق اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو دے دیتا ہے، لیکن سنبھالنا ہر کسی کو نہیں آتا۔ یا حی یا قیوم پڑھنے سے اللہ ایسا رزق دیتا ہے کہ وہ آپ کی نسلوں تک کافی ہو جاتا ہے۔ صرف چند دن، چند مہینوں کی کامیابی نہیں آتی۔ یا حی یا قیوم سے اللہ تبارک و تعالی سلامتی والا اور ہمیشہ قائم رہنے والی کامیابیوں، رزق اور دولت عطا فرما دیتا ہے۔ چینی پر یا حی یا قیوم پڑھنے سے مرتے دم تک پیسے کی کمی نہیں ہوتی انشاءاللہ، اور چینی کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج آپ کے گھر میں بے روزگاری ہے، روزگار نہیں ملتا ہے، بے اولادی ہے، اولاد نہیں ملتی، اولاد کے لیے پڑھو، اللہ اولاد عطا فرمائے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ دوستو، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے لینے میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے اور پڑھانے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کی رسائی میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ دینے والی ذات ہے، وہ خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہ ہر انسان، ہر مخلوق، ہر مشکل، ہر پریشانی کا رب۔ آج یا حی یا قیوم کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ سن لیجئے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں لے کر اور اپنی زبان پر یا حی یا قیوم کا ذکر کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ والے یا حی یا قیوم کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جو بھی مانگتے تھے ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے بندہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے رب سے جو بھی چیز مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اب بڑی بدقسمتی ہے اس بندے کی جسے 1، 2 اور 3 محرم چینی پر یا حی یا قیوم کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو اور وہ لاپرواہی کرے۔ دوستو، بس شرط یہ ہے کہ یا حی یا قیوم کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اللہ سے ضد کرنا، رو رو کر ضد کرنا، مانگنا، گر گرانا، اللہ ضرور آپ کی حاجت مرادیں پوری فرمائے گا۔ اب یا حی یا قیوم کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ دائیں کندھے پر فرشتے موجود ہیں، بائیں کندھے پر فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ یا حی یا قیوم پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں گے، دونوں کندھوں پر فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے یا حی یا قیوم پڑھ کر یاد کیا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا حی یا قیوم پڑھ کر یہ جو بھی مانگتا ہے جاؤ اس کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ دوستو، جب اللہ کا حکم آتا ہے پھر غیبی فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی مل جاتا ہے یا حی یا قیوم کو۔ اب دوستو، پڑھنا کس طریقے سے ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ دوستو، یا حی یا قیوم ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا، جیسے کہ یا حی یا قیوم ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے اور دل ہی دل میں رب کعبہ سے اپنی حاجتوں کی فریاد کرنی ہے۔ یا حی یا قیوم کو 70 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر
تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی صورت مبارکہ کا وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جو کہتا ہے کہ میں غربت کا مارا ہوں، جو خود کو بد نصیب سمجھتا ہے، جو محنت کر کے تھک چکا ہے، جو حالات سے تنگ آ چکا ہے، جس کے گھر کے حالات کئی سالوں سے بدلنے کا نام تک نہیں لے رہے ہیں، آج اس ایک قرآنی صورت کو پڑھیے، کیونکہ یہ صورت پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالی خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ یہ صورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ یہ صورت پڑھتے ساتھ ہی آپ کے رکے ہوئے کام چل پڑتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے بیڑے پار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی دکان پر گاہکوں کا رش لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صورت مبارکہ آج تک جس نے پڑھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے خیر کثیر سے نوازا، یعنی کہ اگر کوئی بندہ اس صورت کو پڑھ کر 1 لاکھ مانگتا ہے، اللہ بدلے میں 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ اب دوستو کتنی بدنیتی ہے کہ آج اگر اللہ دے رہا ہے اور ہم 1، 2 اور 3 محرم بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیں، ہم 1، 2 اور 3 محرم کی قدر نہ کریں، ان خاص دنوں کی قدر نہ کریں، دوستو بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ، میرے نزدیک وہ بندہ اپنا سب سے بڑا دشمن خود ہے جو آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ محرم کی 1، 2 اور 3 تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعہ مبارک کے دن 1 مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھو۔ یہ وظیفہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑتا۔ آپ نے یا حی یا قیوم کے بعد ایک قرآنی صورت سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی صورت مبارکہ ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ آج ہر انسان کی پریشانی رزق سے شروع ہوتا ہے، ہر گھر میں لڑائی جھگڑا پیسوں کی کمی سے شروع ہوتا ہے، میاں بیوی میں طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے۔ جب عورت کو خرچہ نہیں ملتا، جب عورت کے گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو سب سے زیادہ سفر عورت کرتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی خوشی اس کا کچن ہے۔ جب آپ کے کچن میں اچھی چیزیں موجود ہوتی ہیں تو آپ کے کچن میں، آپ کے گھر میں برکتیں آتی ہیں۔ جب شوہر کی کمائی کم ہو جاتی ہے، کچن میں چیزوں اور راشن کی کمی ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری تمام وہ بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے ہونے والے داماد کے لیے پریشان ہیں، مٹھی بھر چینی پر 1، 2 اور 3 محرم بدھ، جمعرات اور جمعہ مبارک کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ عورت جس کا نام لے کر آج 1، 2 اور 3 محرم بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن مٹھی بھر چینی پر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے گی، اس بندے کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ وہ بندہ اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ دوستو چینی کا ہر دانہ انشاءاللہ کروڑوں روپے لے کر آئے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کو یہ وظیفہ کبھی مس نہ کرنے دیتا۔ محرم کی 1، 2 اور 3 تاریخ کی قدر کرو، یہ دن بڑے قبولیت کے ہیں۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ گے تو پورے سال کے لیے خوشیاں، خوشحالیاں مقدر ہو جائیں گی۔ آج لاپرواہی کرو گے تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے جو آخری صورت پڑھنی ہے وہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ وظیفہ جتنا چھوٹا ہے اتنا ہی طاقتور ہے۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے سے کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ 1، 2 اور 3 محرم بدھ، جمعرات اور جمعہ مبارک کے دن یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ شام کو پڑھتے ہیں، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ پہلی بات، آپ نے سورہ کوثر کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھ کر چینی پر پھونک مارنی ہے۔ اب 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل
آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دوستو چینی کا کیا کرنا ہے یہ جاننے سے پہلے توجہ کریں، عمل کا طریقہ دوبارہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ مٹھی بھر چینی پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر یا حی یا قیوم کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں سورہ کوثر شریف کو 11 بار پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل۔ اگر تو آپ نے وہ یہ وظیفہ کسی کو قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانے کے لیے کیا ہے، نافرمان اولاد کے لیے کیا ہے، تو یہ چینی اس انسان کو کھلا دیں، کسی بھی چیز میں ملا کر، کسی بھی جوس میں ملا کر۔ جیسے ہی وہ بندہ یہ دم کی ہوئی چینی کھائے گا، وہ بندہ الٹے پاؤں آپ کے پاس آئے گا۔ انشاءاللہ دشمن گر گرا کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آپ کا شوہر جو آپ کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، نافرمان اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے رزق اور دولت کے لیے کیا ہے، کیونکہ آج یہ وظیفہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے ہے، تو آپ نے اس چینی کو اپنے چھت پر پھیلا دیں، سایہ دار درخت میں ڈال دیں۔ آج کل برسات کا موسم ہے، کیڑے مکوڑے بہت نکلے ہیں، آپ ان کے لیے رزق کا انتظام کریں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق اللہ کا شکر ادا کریں گی، اور آپ کی ڈالی ہوئی چینی یعنی کہ آپ نے جو رزق ان کو مہیا کیا ہے، اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کریں گی اس بندے کے رزق کو وسیع فرمائیں۔ یقین کریں کہ جیسے ہی کیڑے مکوڑے یہ چینی کھاتے ہیں، آپ کے لیے ایک ایک دانہ کروڑوں روپے لے کر آتا ہے۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ محرم کی 1، 2 اور 3 تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے مبارک دن چینی پر یہ 3 اعمال خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اتنی محنت کے ساتھ دوستو ویڈیو بنتی ہے، ایک لائک لازمی کیجیے گا اور کم سے کم 10 افراد تک اس وظیفے کو لازمی شیئر کیجیے گا۔